السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، او کما قال وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، او کما قال عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علیہ وعلیہم قمص وما یبلغ الصدی وما دون ذلك وعرض علی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وعلیہ قمیص یجرونہ قالوا ما اولت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الدین، رواہ البخاری فی کتاب الایمان، او کما قال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے، اور اسی کے اوپر آپ قاری صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت مرتبہ کیا ہے۔ ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ سب سے قیمتی ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ جس کو پنجابی میں کہتے جن دی قیمت لگ جائے، مل پہ جائے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار تمہارا شکریہ، تم اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آئے ہو۔ یعنی ہمارے مائنڈ کے اندر، ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ جو وقت تم نے اپنی فیکٹری کو، کارخانے کو، گھر کو، دکان کو، دوستوں کو دینا تھا وہ قیمتی ہے، اور اس قیمتی ٹائم میں سے آپ نے کچھ ہمیں دیا ہے۔
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قیمتی جو آپ کا ٹائم ہے وہ ہے جو اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، کیونکہ قیامت والے دن اس ٹائم کی قیمت لگنی ہے، اس ٹائم کا ہمیں فائدہ ہونا ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں یا اللہ کے ذکر میں یا قرآن کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں جو لمحات گزرے ہیں ان کی اللہ بہت زیادہ قدر کریں گے، اور قیامت کے دن ہمیں اندازہ ہوگا کہ اصل تو ہمارا قیمتی ٹائم وہ تھا جو ہم نے اللہ کی یاد میں گزارا ہے، باقی تو سارا فضولیات میں گزار کے آگے۔ بہرحال بلا تمہید میں اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ ہمارے شیخ محترم قاری احسان اللہ فاروقی حافظ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ جو موضوع لگایا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ کوئی اشتہارات سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچے بھی ہوں گے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے۔ کوشش کروں گا، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی درس دینے جاؤں مجھے موضوع دیا جائے تاکہ میں اس موضوع کے مطابق اچھے طریقے سے تیاری کروں اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہو۔ باقی ویسے جنرل گفتگو آپ نے کروانی ہے، 2 دن بھی کہیں گے میں لگا رہوں گا، کیونکہ ہماری تو فیلڈ یہ ہے، پڑھنے پڑھانے کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عالم، کوئی بھی آپ بندہ بلاتے اس کو موضوع دیا جائے تاکہ اس کو بھی پتہ ہو کہ میں نے بیان کیا کرنا ہے، اور سننے والوں کو بھی پتہ ہو کہ ہم کیا سننے آئے ہیں، اور پھر وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اس موضوع کے متعلق کہ یہ موضوع کیا ہے اور اس میں کیا بیان ہوا ہے، اور ہمارے لیے اس کے اندر نصیحت کی کیا کیا باتیں ہیں۔ اصلاح معاشرہ 2 لفظ ہیں۔ معاشرہ کیا ہے؟ مختلف لوگ جب جمع ہوتے ہیں، ملتے ہیں تو ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ایک مرد اور عورت جو آغاز میں دنیا میں آئے، جن کا نام حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ہے، یہ 2 بنیادیں ہیں جہاں سے معاشرہ تشکیل پایا ہے۔ ان کی اولاد آگے ہوئی، ان کی آگے اولاد، چلتے چلتے، اور یہ لوگوں کی جو گیدرنگ ہے، ہجوم ہے، اور مل جل کر جو رہنا ہے، اس کا نام معاشرہ ہے۔ پھر کچھ معاشرے ایسے ہوتے ہیں جو اسلامی معاشرے ہوتے ہیں یا اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، یعنی معاشرہ یہ بھی ایک معاشرے کے لوگ ہیں، جو آپ کے دائیں بائیں رہتے ہیں وہ بھی ایک معاشرے کے لوگ ہیں۔ اگر کسی ملک کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی بستی کے اندر سارے کے سارے لوگ اللہ کے باغی نافرمان اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، وہ بھی معاشرہ۔ لیکن وہ معاشرہ جس میں رہنے والے لوگ اسلام کے اوپر عمل کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ایسے معاشرے کو ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔ انبیاء اور رسل جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئے ہیں، انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ اس معاشرے کو مسلم اور اسلامی معاشرہ بنا دیا جائے، اس معاشرے کو مسلم اور اسلامی معاشرہ بنا دیا جائے۔ آپ نے ایک آیت سماعت فرمائی جو میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی تھی، وہ دوسرے نمبر پر جو آیت ہے یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 48 ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 48 ہے، 48 نمبر۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم کوئی بھی رسول نہیں بھیجتے اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، مگر اس کا کام ایک ہی ہے کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنانی ہیں اور لوگوں کو ڈر سنانا ہے۔ خوشخبری کس چیز کے اوپر؟ کہ جو لوگ ان کی بات کو مان لیں گے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ان کو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی دنیا کے اندر اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جب جنت عطا کرے گا تو جنت کی نعمتیں ان کو ملے گی، اللہ اپنا دیدار انہیں کروائے گا، تو یہ ساری چیزوں کے اوپر ان کو خوشخبریاں سنانے والے۔
کہ تمہاری دنیا کی زندگی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، اور اس کے طریقے بتاتے ہیں، اس کے اصول بتاتے ہیں کہ اس طرح تم اگر زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، پھر دنیا اور آخرت میں تمہیں کسی طرح کا غم پریشانی نہیں ہوگی۔ وَمُنذِرِينَ، ان پیغمبروں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہیں چلتے، جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں کس چیز سے؟ اللہ کی پکڑ سے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت اور اللہ کی گرپ بڑی مضبوط ہے۔ اللہ دنیا میں بھی تمہیں پکڑنے پر قادر ہے، اور تمہارے سامنے کئی بستیوں کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ نے ان بستیوں کو، ان علاقوں کو اور ان اقوام کو کیسے برباد کیا، کیسے ہلاک کیا، کس وجہ سے؟ کہ جب انہوں نے اللہ کے قوانین کو توڑا۔ اور اللہ آخرت میں بھی پکڑنے پر قادر ہے، پوری طرح قادر ہے۔ ڈر سناتے ہیں جہنم کے عذاب کا، کہ جہنم میں کس طرح لوگوں کو جلایا جائے گا، کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، وہ ڈر سنانے کے لیے پیغمبر آتے ہیں، رسول آتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ آمَنَ، پھر وہ شخص جو ایمان لے آتا ہے، وَأَصْلَحَ، یعنی اصلاح ہے تو وقف کر کے میں کہہ رہا ہوں، اور اس نے اصلاح کر لی، اس نے کیا کر لی؟ اصلاح کر لی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے شخص کے اوپر کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا۔ خوف کا جو لفظ ہے یہ آنے والے حالات کے حوالے سے ہوتا ہے، آنے والے خطرات کے اوپر انسان کے دل میں خوف طاری ہوتا ہے، ڈر۔ یہ بات ذہن میں رکھنی، قرآن میں بار بار یہ جملہ آیا ہے، خوف اور غم، یعنی حزن، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یحزنون وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ غم ہمیشہ اس چیز کے اوپر ہوتا ہے جو ماضی میں چیز گزر جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ میرا کوئی نقصان ہوا ہے، اب اس چیز کو لے کے میں ہر ٹائم افسردہ رہتا ہوں تو یہ غم ہے۔ یہ کیا ہے؟ غم ہے۔ میرا کوئی بچھڑ جاتا ہے، میں اس کے اوپر افسردہ ہوں، پریشان ہوں، تو یہ کیا ہے؟ غم ہے۔ لہٰذا جو بندہ ایمان لے آتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اصلاح کر لی، کیا کر لی؟ اصلاح کر لی، ایسے بندے کو قیامت کی ہولناکیوں کے جو خطرات ہیں اس سے کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا۔ اور جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو چونکہ اس نے اپنی زندگی ایمان اور اصلاح کے مطابق گزاری ہوگی، لہذا اس کو اپنے ماضی کے اوپر غم نہیں ہوگا۔ اس کو اپنے ماضی کے اوپر کہ میں نے اپنی دنیا کی زندگی کو برباد نہیں کیا، اس کے اوپر وہ پریشان غم زدہ نہیں ہوگا۔ تو اصلاح کیا ہے؟ کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچا لیتا ہے اور اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اس کا نام ہے اصلاح۔ ایک لفظ تہذیب بولا جاتا ہے، کیا بولا جاتا ہے؟ تہذیب۔ ویسے ہم عام طور پہ مغربی تہذیب لفظ بولتے ہیں، ہمارے اسکالر نے یہ لفظ بنا دیا، پیش کر دیا۔ ویسے میں نے اس کے اوپر غور کیا تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں مغربی کلچر کہنا چاہیے، مغربی تہذیب نہیں کہنی چاہیے۔ کلچر اور تہذیب میں یا سویلائزیشن کے اندر فرق ہے۔ سویلائزیشن جو ہے یہ اصل میں تہذیب ہے، اور تہذیب کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا سنوارنا، کسی چیز کا خوبصورت ہونا۔ آپ اگر کفار مکہ کے حالات کو پڑھیں اور پھر آپ اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں تو ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بگڑے ہوئے تھے، جو ہر طرح کی برائی کے اندر ملوث تھے، وہ کیا ہو گئے؟ بیکیم سویلائزڈ پیپل، وہ تہذیب یافتہ لوگ بن گئے، وہ تہذیب یافتہ لوگ بن گئے، یعنی ان کی اصلاح ہو گئی۔ تو اصل میں تہذیب اس بندے کو کہتے ہیں نا، تمہیں تہذیب نہیں ہے۔ تہذیب کیا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ ہی نہیں آتا۔ تو بہرحال اصلاح اصل میں یہ ہے، یہ جو پودا ہوتا ہے نا، لوگوں نے گھروں میں پودے لگائے ہوتے ہیں خوبصورتی کے لیے، تو آپ ان کی بھی
آگائے بگائے کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں، کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، سنوارنا، خوبصورت کرنا۔ تو مسلمان مومن کی تعظیم یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اس کے وجود کے لیے خطرہ ہیں، جو اس کی شخصیت کو اپنی شاخوں کے اندر ایسے بند کر دے کہ اس کی شخصیت نظر ہی نہ آئے، ایسی شاخوں کو کاٹنا، یعنی ایسی برائیوں کو ختم کرنے کا نام اصلاح اور تعظیم ہے۔ اللہ کا قرآن سورہ البقرہ آیت نمبر 208 جو سب سے پہلے میں نے پڑھی، اللہ تعالی ہم سب سے مطالبہ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، کیا میں آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اگر ہم ایک طرف نماز پڑھتے ہیں تو دوسری طرف ہمارے حقوق العباد کے جو معاملات ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ایک طرف روزہ رکھتے ہیں تو دوسری طرف جو ہمارا کاروبار ہے وہ بگڑا ہوا ہے، یعنی ہماری معاشرت اسلام کے مطابق نہیں ہے، عبادات اسلام کے مطابق ہے تو رہن سہن مغرب کے مطابق ہے، معاشرت ہماری ہندو جو رسم و رواج ہے اس کے مطابق ہے، ہماری خوشی غمی شادی بیاہ وہ ہندوؤں کے کلچر اور ان کے جو رسم و رواج ہے، ان کا جو رہن سہن ہے، جو ان کا طریقہ سلیقہ ہے اس کے مطابق ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کو سامنے رکھیں، صحیح بخاری کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کو اپنی صحیح میں کتاب الایمان میں نقل کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی دوسری کتاب ہے۔ شیخ صاحب جانتے ہیں کہ بخاری میں آگے کتابیں ہیں، جیسے سب سے پہلے کتاب الوحی ہے، پھر کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم ہے، پھر اس کے بعد الطہارہ ہے، پھر الصلاۃ ہے، پھر اس طریقے سے۔ تو ہر کتاب میں تقریباً یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو دوسری کتاب کتاب الایمان ہے صحیح بخاری کی، اس کے باب نمبر 15 کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو دوسری حدیث لے کے آئے ہیں، وہ حدیث کیا ہے؟ بڑی اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ اصلاح معاشرہ اصل میں ہے کیا، دینداری اصل میں ہے کیا، اور جو اللہ رب العزت میرے سے اور آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جو، وہ ہے کیا؟ حضرت ابو سعید خدری، بخاری کی یہ حدیث نمبر 23 ہے، 23 نمبر یاد رکھیں۔ راوی کون ہے؟ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ۔ یقول، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہتے ہیں بینا انا نائم، اس وقت، اس دوران جب میں سو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھیں سوتی تھی، دل جاگتا تھا، اور حضور علیہ السلام کو جو چیز خواب میں دکھائی جاتی تھی وہ بھی آئین، شریعت اور دین ہوتی تھی، بلکہ ہر پیغمبر کا خواب آئین، دین ہے۔ ہر پیغمبر کا خواب کیا ہے؟ وہ دین ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے خواب کے اندر کئی چیزیں دیکھی اور صحابہ کرام کو بتائی، جو آج ہمارے دین کا حصہ بنی ہوئی ہے، جو آج کتب حدیث کے اندر وہ روایتیں موجود ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت میں سونے والا تھا، یعنی سویا ہوا تھا، رأیت الناس، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، یعرضون علیہ، ان کو میرے اوپر پیش کیا جا رہا تھا، یعنی میرے سامنے لایا جا رہا تھا، کچھ لوگوں کو میرے سامنے لایا جا رہا تھا۔ وعلیہم قمصن، قمصن قمیص کی جمع ہے، یہ جو لفظ جس کو ہم قمیص کہتے ہیں، یہ کرتا یہ والا، اس کو ہم قمیص کہتے ہیں، عربی کا لفظ قمیص ہے واحد، اور اس کی جمع کیا ہے؟ قمصن، زیادہ قمیصیں، زیادہ کرتے۔ اب یہاں پہ لوگ زیادہ ہیں تو اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، وعلیہم قمصن، وہ جو لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، ایک ایک کر کے میرے سامنے سے گزارا جا رہا تھا،
انہوں نے کچھ کرتے پہن رکھے تھے، ان پہ کچھ قمیصیں تھیں، یا اپنی زبان میں قمیضیں کہہ لیں۔ اب وہ قمیصوں کی جو لینتھ تھی، جو لمبائی تھی، وہ کتنی تھی؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما یبلغ السدیش۔ السدیش جو ہے عربی کا لفظی معنی اس کا معنی ہوتا ہے پستان، یہ آپ اس کو چھاتی کہہ لیں، کہ وہ شرٹ، وہ قمیض اتنی شارٹ تھی کچھ لوگوں کی کہ بامشکل چھاتی تک پہنچ رہی تھی۔ یعنی قمیض تو ہم نیچے تک پہنتے ہیں نا، تو ان کی قمیض جو ہے وہ کہاں تک پہنچ رہی تھی؟ چھاتی تک پہنچ رہی تھی بامشکل۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کی قمیص اس کے علاوہ تھی، مطلب ہے تھوڑی سی لمبی تھی۔ حتیٰ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ، ان لوگوں میں سے ایک شخص کو میرے سامنے لایا گیا جس کا نام سیدنا عمر فاروق یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قمیص پہن رکھی تھی، یجرونہ، وہ اس قمیص کو کھینچ رہے تھے، یعنی وہ قمیص اتنی لمبی تھی کہ پاؤں سے بھی نیچے تھی اور چل رہے تھے تو وہ قمیص پیچھے زمین کے اوپر گھسیٹی جا رہی تھی، اتنی لمبی قمیص تھی۔ اب یہاں پہ یہ معنی حسی نہیں ہے، معنوی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ویسے کپڑا زمین پہ گھسیٹنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ تکبر کی۔ اور جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا، اپنا تہبند، مرد ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اللہ اس سے کلام تک نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص تکبر کی وجہ سے کپڑا نیچے نہیں رکھتا، ویسے لاپرواہی کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین، جس مرد کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے چلا گیا تو جتنا جتنا حصہ کپڑے نے ڈھانپ رکھا ہے پاؤں کا، یوں سمجھے، ادھر دیکھیں ذرا، یہ ٹخنے ہیں اور اس کا کپڑا یہاں تک پہنچ گیا، تو اس کپڑے نے جتنے حصے کو ڈھانپ رکھا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ففی النار، اتنے حصے کو آگ میں جلایا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی تکبر سے رکھیں تو پھر مسئلہ ہے، اور اس صحیح بخاری کی روایت کے مطابق تو تکبر کی بات ہی نہیں ہوئی، تکبر کی بات ہی نہیں ہوئی۔ اور کچھ ہمارے بڑے ہی اصلاح معاشرہ کے لیے بیٹھے نا، پریشان تو نہیں ہوں گے، اصلاح کرنی نا ہم نے اپنی۔ کچھ لوگ بڑی دلیل دیتے ہیں جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہ بند بھی نیچے چلا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ جب حضور علیہ السلام نے یہ وعید سنائی نا ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھنے والے کے بارے میں، تو صحابہ کرام تھے پریشان ہو گئے، اللہ کے پیغمبر میں تہ بند اوپر باندھتا ہوں ارادتاً، جان بوجھ کے، اور ہمارے کچھ بھائی وہ جی درزی نے شلوار لمبی کر دی ہے۔ مجھے جب سے حدیث سنی، جب سے دین کی طرف آئے ہیں، تقریباً 24 سال ہو گئے ہیں، 24 سالوں کے اندر میری شلوار درزی نے کبھی لمبی نہیں کی۔ آپ کی پتہ نہیں کیسے کر دیتے، آپ کہتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب آپ، ایک اور چیز آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں، کہ آپ اپنی شلوار کی لمبائی کم کروا لیں، پھر کیا ہوگا کہ شیطان پورا زور لگائے گا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، شیطان پورا زور لگائے گا، تھوڑی سی نیچے کر لو، تھوڑی سی نیچے کر لو، اب وہ بیچاری ہے چھوٹی، نیچے کیسے جائے گی؟ ہمارے کئی بھائیوں کو یہ مسئلہ ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں مسلے کے اوپر اور ہلکی ہلکی سلوار اوپر کرتے آتے ہیں، تہ بند اوپر کرتے آتے ہیں، کسی دنیا کی محفل میں گئے ہیں اس کو نیچے کر دیتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے یہ مولوی ہے۔ کیسا ہمارا دین ہے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ حضرت صاحب مجھے جانتے ہیں، تھوڑی بہت ہی ملاقات ہوتی رہتی ہے، ایک دو اور دوست یہاں بیٹھے ہیں جانتے ہیں، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، جب کسی کا دل چاہے جس شلوار کے ساتھ، جس لباس کے ساتھ میں یہاں بیٹھا ہوں، اسی لباس کے ساتھ میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، کبھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا کہ بھائی میں یونیورسٹی کے اندر ہوں
اور یہاں بڑے سیکولر لبرل ماڈرن قسم کے لوگ اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا فیکلٹی کے لوگ آتے ہیں تو مجھے باتیں کریں گے، بھائی کرے باتیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کی ایک صفت ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر کم ہے، لوگوں کا زیادہ آ گیا۔ اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافہ، شلوار جب چھوٹی ہے، تہبند جب چھوٹا ہے تو پھر وہ چاہے گا، شیطان وسوسے پیدا کرے گا تو کیا کر لیں گے، نیچے جائے گا ہی نہیں۔ ایک دفعہ دو دفعہ دل کو تسلی ہو جائے گی، چل اب یہ نیچے تو جا نہیں سکتے، چلو گزارا چلاتے ہیں، استقامت آئے گی۔ شلوار آج سے یہ فیصلہ کر کے جانا ہے۔ اصلاح معاشرہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرنی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص جو ہے وہ کیا ہے، زمین کے اوپر گھسیٹی جا رہی ہے، اور میں نے پہلے کہا کہ یہاں پر معنی حصی نہیں۔ حصی کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کو آپ پکڑ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور معنوی وہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے میں کچھ نہیں آتا، اس کا معنی وہ لیا جاتا ہے، حقیقت میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ اور خود جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، قالوا ما اولت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ یہ جو آپ نے لوگوں کو دیکھا، کچھ کے کرتے یہاں تک کہ کچھ نیچے کرتے کرتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا زمین پہ گھسیٹا جا رہا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے، قال الدین، اس سے مراد دین ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، گویا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، حتیٰ کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو دین سے باہر ہو، سارے کا سارا وجود ان کا دین کے اندر اس طرح کہہ لو کہ وہ لپیٹا ہوا ہے، اور جس طرح پانی کے اندر ایک چیز ڈوب جاتی ہے اس طرح ڈوبا ہوا ہے۔ یعنی دین کا کوئی ایسا پہلو ہے ہی نہیں جس پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل نہیں کرتے۔ لہٰذا یہاں پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کر دی اور اشارہ بھی کر دیا کہ بھائی ادخلوا فی السلم کافہ، جس طرح وہ کچھ لوگوں کے کرتے شارٹ ہیں یہاں تک، اس طرح اہل ایمان کے اندر جو اعمال زیادہ کرتے جاتے ہیں وہ اسی طرح دیندار زیادہ بنتے جاتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پہ ایک باب جو قائم کیا اس حدیث کے اوپر، دو حدیثیں لے کے آئیے، دوسرے نمبر پر ہے حدیث نمبر پہلے 22 ہے پھر 23، باب کیا قائم کیا؟ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، کہ اہل ایمان کا اعمال میں ایک دوسرے سے افضل ہونا، کیونکہ کچھ باطل فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی ایمان لے آتا ہے وہ جتنے چاہے بھی گناہ کر لے، اس کا ایمان اور ایک مومن کا، ایک متقی کا، حتیٰ کہ جبریل کا ایمان آپس میں برابر ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پیش کر کے ثابت کر دیا کہ دینداری میں، ایمان میں سارے لوگ برابر نہیں ہیں، کسی کا دین زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں پہ، اس کے نقشہ قدم پہ، اس کے طریقوں پہ، اس کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں یا اس کی جو واردات ہے، جو اس کی طرف سے پروپیگنڈاز ہیں، اس کے اوپر تم نے، اس کے ایجنڈوں کے اوپر تم نے نہیں چلنا۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لہٰذا ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، اور معاشرے کی اصلاح انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، دیکھو ہمارے لیے رول ماڈل پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہم سب کے لیے جو رول ماڈل ہے، جن کی زندگی آئیڈیل ہے، وہ کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
یقیناً تمہارے لیے پیارے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے پاکستان میں کئی موٹیویشنل سپیکرز ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، کافی سنتے ہیں، کوئی کسی کو سنتا ہے، کسی کو سنتا ہے۔ اب وہ کرتے کیا ہے؟ کوئی ادھر سے ایک گورے کی کتاب پڑھتا ہے، فلاں گورے نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ یہ سارے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جملے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کائنات میں سب سے بہترین موٹیویشنل سپیکر اگر کوئی ہے تھے تو ہمارے اور آپ کے اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سپیچز اور وہ فریزز، وہ جملے کیوں نہیں کوٹ کرتے، کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ میرے پیغمبر نے کس کس موقع کے اوپر لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کیا ہے۔ اس قدر موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ اشارہ کرتے تھے، لوگ جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے تھے۔ ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئیڈیل ہونے چاہیے۔ ہر جگہ کے اوپر ہم اپنے پیغمبر کو کوٹ کریں، اور پیغمبر علیہ السلام کے بعد آپ پر ایمان لانے والے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوٹ کریں، ان کی سیرت لوگوں کو بتائیں، پھر دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر چینج کیسے آتا ہے۔ ہمارے بچوں کو گوروں کے جو ان کے اسکالرز ہیں، جو ان کے فلاسفرز ہیں، ان کے نام تو یاد ہیں، لیکن صحابہ کرام کا پتہ ہی نہیں ہے، خلفائے راشدین کا پتہ نہیں ہے، عشرہ مبشرہ کا نہیں پتہ، اصحاب البدر کا، اصحاب صفہ کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم بتاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے مثالیں بھی دینی ہے تو غیروں کی دینی ہے۔ پھر ہم کہتے دین غالب نہیں آ رہا، پھر ہم کہتے دین پر چلنے والے لوگ کم ہیں، وہ اسی وجہ سے کم ہیں۔ تو بہرحال اصلاح میں نے اور آپ نے اپنی اپنی پہلے کرنی ہے۔ 3 سٹیپ کے اندر ہم نے اس بات کو لے کے چلنا ہے۔ پہلے نمبر پر میں نے اور آپ نے یہ اللہ سے عہد کرنا ہے کہ ہم آج سے اپنی اصلاح کا کام شروع کر دیں گے، کیونکہ سب سے پہلے میرے سے اور آپ سے اپنی اپنی ذات کا سوال ہونا ہے۔ جوانی کہاں گزاری ہے، عمر کہاں گزاری ہے، یہ میرے سے اللہ نے پوچھنا ہے اور آپ سے بھی پوچھنا ہے۔ قرآن میں آتا ہے سورہ الحشر کی آیت نمبر 18 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر نفس کو، ہر جان کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ پہلے کہاں سے کام شروع کرنا ہے؟ اپنی پہلے فکر کرنی ہے۔ آپ ایک بندہ بے نماز ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالیاں بکتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، اور آپ کہیں کہ اس سے مجھے خیر مل جائے گی، یہ بندہ میرا بھلا کر دے گا۔ جو اپنا ہی دشمن ہے وہ میرا کیسے بھلا کر سکتا ہے؟ وہ میرا کیسے خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جو اپنے ساتھ مخلص نہیں وہ میرے ساتھ مخلص ہو جائے گا؟ ہمیں لگتا ہے ہو جائے گا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس کا دنیاوی مفاد ہوگا۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب ان کو ذاتی مفاد ہوتا ہے نا تو آپ کے بڑے قریبی بن جاتے ہیں، جو ہی مفاد نکل جاتا ہے تو پھر آپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا کہ یہ میرا بڑا بھلا چاہنے والا ہے، میرا بڑا خیر خواہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کا خیر خواہ نہیں تھا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، جو بندہ خود دین کا مخالف ہو اور دین کی مخالفت کرنے والا ہو، ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، قال اللہ و قال رسول اللہ کے مخالف کھڑا ہو، اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، لیکن چونکہ چنانچہ فلاں فلاں کرتے پھر بھی وہ پتلی گلی سے نکل جاتا ہے، آپ اس کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھیں۔ وہ تو اپنی ذات کا دشمن ہے، میرا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ جائزہ لے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا آگے۔ ایک اچھا اسٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں کون سا ہوتا ہے؟ کہ جو پیپر جب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے، ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھ کے، کمرہ امتحان میں بیٹھ کے پیپر اٹیمپٹ کرتا ہے تو اس کو اس کے ٹیچر نے کچھ ہدایات دی ہوتی ہیں کہ بیٹا اپنے اتنے ٹائم میں پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے، حل کرنا ہے، اور اتنا ٹائم آپ نے بچانا ہے، اس پیپر کو دوبارہ پڑھنا ہے، جہاں جہاں غلطی ہو اس کی کریکشن کرنی ہے۔
کیوں جیسے ہی ہے. اب اچھا اسٹوڈنٹ کیا کرے گا؟ پیپر پورے کا پورا پڑھے گا، جہاں جہاں غلطی ہوگی اس کو کیا کرے گا؟ ریموو کرے گا نا انک ریموور کے ساتھ. انک ریموور کے ساتھ کیا کرے گا؟ غلطی ختم کر کے وہاں جو کریکٹ لفظ بنتا ہے، جو صحیح آنسر بنتا ہے وہ لکھے گا. کس وجہ سے؟ کہ اگر یہ غلط جملہ آگے چلا گیا تو میرے نمبر کٹ جائیں گے. اور اس طرح وہ پورے پیپر کی کریکشن کرتا ہے. اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو آج رات سے آنورڈ، جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک میری اور آپ کی سانسیں ہیں، کہ ہم سوتے وقت صرف 2 منٹ کا ٹائم ہے. صبح جب میں اس بستر سے اٹھا جس پہ دوبارہ آ کے لیٹ گیا ہوں، جس بستر پہ دوبارہ آ کے لیٹ رہا ہوں، اس بستر سے جب اٹھا تب سے لے کر اب تک 16 گھنٹے 17 گھنٹے 18 گھنٹے 14 گھنٹے میں نے کیسے گزارے ہیں، کتنی میں نے غلطیاں کی ہیں، کتنے اچھے کام کیے ہیں. جو جو غلطیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا جائے اور پھر اللہ سے وہ انک ریموور کیا ہے؟ وہ ہے توبہ استغفار کا. اسی وقت اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ آئندہ میں کوئی غلطی نہیں کروں گا، آج جو جھوٹ بولا آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، وعدے کی خلاف ورزی ہوئی آئندہ نہیں کروں گا، گالی دی آئندہ نہیں دوں گا، کسی کو سخت لہجے سے بلایا ہے آئندہ نہیں بلاؤں گا، کسی کا حق کھایا ہے آئندہ نہیں کھاؤں گا، ناپ تول کے اندر کمی کی ہے آئندہ نہیں کروں گا، یا کوئی بھی غلط کام کیا ہے آئندہ نہیں کروں گا. گویا یہ انک ریموور پھر گیا ہے. اگلے دن جب اٹھے تو سچ اس کا آ جائے اس جگہ پہ جہاں پہ جھوٹ لکھا تھا، اور دیانتداری وہاں آ جائے یہاں بددیانتی تھی. تو اس طریقے سے 1 دن کی پریکٹس، 2 دن کی پریکٹس، 3 دن کی پریکٹس، آپ یہ پریکٹس آج سے شروع کر دیں. دیکھیں 1 ہفتے کے اندر میرے اور آپ کے اندر چینج آ جائے گا. اور جب میں اور آپ سب اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اصلاح کا کام شروع کر دیں گے تو کام سیدھا ہو جائے گا. اب یہاں پہ ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں، ایک اور اصول قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں نہ کرتے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب فتنے آتے ہیں تو پھر آپ بھی ان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. لہذا آپ کی اصلاح، آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر فتنے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ کا قرآن سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 105 ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اپنی نفس کی اصلاح کی بات ہوگی. اصلاح معاشرہ کب ہوگا؟ جب میں اپنی اصلاح کروں گا، قاری صاحب اپنی اصلاح کریں گے، یہ سارے لوگ اپنی اپنی اصلاح کریں گے. جب ہماری اپنی اپنی اصلاح ہوگی تو ایک اگلا سٹیپ بھی ہے، وہ کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. اب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو تم پر لازم ہے اپنی جانوں کی فکر کرنا. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. وہ شخص جو گمراہ ہے، فتنوں کا شکار ہو چکا ہے اور برائی کے راستے پہ چل رہا ہے، جب آپ اپنے نفس کے بارے میں مخلص ہو جائیں گے، آپ اپنی اصلاح کر چکے ہوں گے، تو پھر ایسے لوگ جو گمراہ ہیں، جو رستوں سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکیں گے. اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر کھڑے ہوگے، جب تم خود ہدایت پر کھڑے ہوگے تو پھر فتنے تمہیں اس ہدایت کے راستے سے ہٹا نہیں سکیں گے. لہذا اصلاح نفس یہ پہلے نمبر پر ہے. آپ پیغمبروں کو دیکھ لیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا ہے. تو پیارے پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں، آپ نے ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق پہلے خود کیا ہے، پھر امت کو درس دیا ہے، اب یہاں پہ قرآن کا ایک اور بھی مقام آپ اپنے ذہن میں رکھیں. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے رہا ہوگا، سورہ القیامہ کی آیت نمبر 14 ہے، تو بندہ آئیں شائیں بائیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے اعمال رکھے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. حالانکہ انسان اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے، اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے. ایمانداری سے بتائیں، میں پوچھنا نہیں چاہتا، ویسے میں اپنے دلوں کے اندر ایک خیال لے کے آئیں. کیا مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے پانی میں ہوں؟ یعنی میرے پاس ایمان کتنا کو ہے؟ کیا میں ادخلوا فی السلم کافہ اس معیار پہ پورا اترتا ہوں؟ یقیناً نہیں.
تو پھر جب ہم اس پہ پورا ہی نہیں اترتے اور پھر کوشش بھی نہیں کرتے، ایک تو یہ ہے کہ چلو پورا نہیں اترتے اور یقیناً ہم 100% نہیں بن سکتے، لیکن 100% بننے کے لیے کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ اگر ہم کوشش بھی نہ کریں، فکر بھی نہ کریں، ایک بچہ بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے اور ایک پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، دونوں میں فرق تو ہے نا۔ ایک کوشش نہیں کرتا، ایک کوشش کر رہا ہے، تو جو کوشش کر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو فائدہ مل جائے گا۔ دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کا ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن اڑ اڑ کے پڑھتا ہے، صحیح طرح آتا بھی نہیں لیکن پھر بھی لگا ہوا ہے، پھر بھی لگا ہوا ہے، پھر بھی پڑھتا ہے، پھر بھی پڑھتا ہے، تو اللہ اس کو ڈبل اجر دیتے ہیں۔ قاری صاحب کو سنگل ملتا ہے اور اس بار بار کوشش کرنے والے کو ڈبل ملتا ہے، ایک تو تلاوت کرنے کا اور ایک کوشش کرنے کا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، وہ جی ہونتے اسی بڈھے ہو گئے، ہن قرآن آندا ہی نہیں، نماز او یار جس طرح بھی پڑھو بس ٹھیک ہے، کوشش ہی نہیں کرتے۔ دنیا کے ہنر سیکھنے کے لیے، دنیا کا بزنس سیکھنے کے لیے ہم نے کبھی عمر کی قید نہیں لگائی، فوراً ہم کہتے ہیں اچھا اس کاروبار میں فائدہ ہے، چلو یہ شروع کر دیتے، اور جب باری دین کی آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم بوڑھے ہو گئے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، بوڑھے، کتنے بوڑھے تھے؟ آپ میں سے اتنا کوئی بوڑھا نہیں ہے، بتا دوں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو اس وقت 214 سال کے تھے۔ کتنی عمر تھی؟ آپ نے کبھی سنا ہو کہ آپ کے دادا میں سے، پردادا میں سے کسی کی 214 ہوئی ہو؟ 100 سوا 100 سال تو آج کل کبھی نہ کبھی خبر آئی جاتی ہے۔ 214 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں، لیکن ایک دن بھی حضور کے سامنے سے عذر پیش نہیں کیا کہ اللہ کے پیغمبر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ مجھے نماز پڑھنی آتی ہے، نہ میں کوشش کر سکتا ہوں، میری زبان موٹی ہو گئی ہے، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ پڑھا قرآن، سیکھا قرآن، حدیث کو پڑھا، سیکھا، عمل کیا، کتنی حدیثیں نقل کی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اپنی اصلاح ضروری ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب تم اپنی اصلاح کر لو گے تو پھر تمہارے دائیں بائیں جو فتنے ہیں نا، پروپیگنڈا کرنے والے، فتنے، فساد، رسومات، یہ ساری چیزیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور جب تمہارا اپنا ایمان کمزور ہوگا، شادی کے موقع کے اوپر بینڈ باجا بج رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، اور حضرت صاحب بارش صف اول کے نمازی، تکبیر اللہ کے ساتھ ملنے والے، بڑھ بڑھ کے اذانیں کہنے والے، وہ بھی اندر شامل ہے۔ پوچھا جائے وہ کیا کریں جی، برادری ہے، رشتہ داری ہے، ایسی برادری پہاڑ کے اندر جائے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کی غرض سے گئے کفار مکہ کے پاس، سورۃ الانعام میں لکھا ہے کس لیے گئے؟ دعوت دینے کے لیے۔ آگے سے انہوں نے دین کا مذاق بنایا، کیا کیا؟ اللہ نے کہا جب یہ لوگ دین کا مذاق اڑائیں تو آپ نے دعوت بھی نہیں دینی، دعوت بھی نہیں دینی، بلکہ ان کو چھوڑ کے آ جانا ہے۔ ہاں جب یہ عام دنیا کی باتوں میں مشغول ہو جائیں پھر دوبارہ جا کے ان کو دعوت دینی ہے۔ اور ہماری مسلک کیا ہے؟ نہیں جی دیکھیں جی، اگر آج ہم شادی کا بائی کاٹ کریں گے تو کل کو پھر رشتہ داریاں ختم ہوں گی، پرسوں کو یہ ہوگا، ہماری کوئی بات نہیں سنے گا۔ آپ میسج دیں، پیغام دیں، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے پھر ہمارا وہاں رکنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہم مجرم ہیں اتنے ہی، چھوڑیں اس کو، بعد میں اس کو کہیں کہ یہ کام تم نے غلط کیا ہے، اس لیے میرا اسلام، میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کا حصہ بنتا ہوں۔ آپ سے میں محبت ہے، آپ سے پیار ہے، آپ میرے چچا ہیں، آپ میرے ماموں ہیں، آپ میرے بھانجے ہیں، آپ میرے بھتیجے ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے وہاں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہاں تو والدین بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، وہاں تو بیوی بچے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، سب کچھ پیچھے ہے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے ٹاپ پر ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ سورہ الشمس کی آیت نمبر 7 سے 10 تک پڑھیے۔ اللہ کہتے ہیں قسم کھا کے مجھے قسم ہے اس نفس کی اور جس نے اس کو برابر کیا، یعنی اپنی قسم کھا کے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کے دل کے اندر برائی کا اور تقوی کا جو معیار ہے اور اس کو سمجھنے کا طریقہ، سوجھ بوجھ ہے، وہ رکھ دی ہے۔
اب قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ فلاح پا گیا۔ یہ دل پہلے اس کو صاف ستھرا کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 52 ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ سن لو میری بات کو غور سے سن لو، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح کام کرے تو انسان کا پورا وجود صحیح کام کرتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو انسان کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، غور سے سنو، وہ انسان کے جسم کا جو قیمتی ٹکڑا ہے وہ دل ہے۔ مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے جب انسان کا دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، تقوی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو پھر انسان شوق سے نماز پڑھتا ہے، شوق سے روزے رکھتا ہے، خوشی خوشی صدقہ خیرات کرتا ہے، آنکھوں میں حیا پیدا کرتا ہے، زبان سے اچھے بول بولتا ہے، بددیانتی کو چھوڑ دیتا ہے، خیانت کو چھوڑ دیتا ہے، منافقت کو چھوڑ دیتا ہے، دشمنیوں کو چھوڑ دیتا ہے، بغض، حسد، کینہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے جب اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ اور جب دل بگڑ جاتا ہے پھر وہ نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، آنکھیں آوارہ ہو جاتی ہیں، ہاتھوں سے غلط چھوتا ہے، پکڑتا ہے، پھر اس کا دل و دماغ ہر وقت برائی کی طرف لگا رہتا ہے۔ لیکن ہم کتنے فکر مند ہیں، اگر میری فیملی کے اندر، اگر میرے گھر کے اندر کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو جائے، ہارٹ پیشنٹ بن جائے، گھر والے پریشان، بیوی بچے، بہن بھائی، والدین، رشتہ دار، دوست احباب، پورا محلہ پریشان ہے، بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ کبھی آپ نے پریشانی لی، کبھی اس ماں نے، باپ نے پریشانی لی، میرا بیٹا بے نماز ہے تو یہ دل کا مریض ہے، لہٰذا دنیا میں جسمانی طور پہ فزیکلی اگر کسی کا دل بیمار بھی ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ موت تو سب کو آنی نا، مر جائے گا تو بیماری ختم۔ لیکن اگر روحانی اعتبار سے میرا آپ کا دل بیمار ہو گیا، یہ بیماری ایسی ہے، روحانی طور پہ اگر دل بیمار ہوا نہ قبر میں ساتھ چھوڑے گا، نہ حشر میں ساتھ چھوڑے گا، اور جب تک جہنم میں نہیں لے جائے گا ہماری جان نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایسی بیماری ہے، کبھی سوچیں گے؟ اصلاح نفس بڑی ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں کی فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنی اصلاح کر لی ہے، اب تم نے دوسرے نمبر پر اپنی بیوی، اپنے بچوں کی فکر کر لی، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تیسرے بندے کی تو بات بعد میں ہوئی ہے، پہلے گھر والوں کی بات ہے، بیوی بچوں کی بات ہے۔ کتنے فکر مند ہیں؟ حضرت صاحب صبح فجر کے لیے آتے ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان بیٹے گھر میں سوئے ہوئے، حضرت صاحب بیٹے نہیں آئے، پتر کی کریے، بڑا کیا ہے کہ میں تو ہن کھاڑا ہی چھڑیا ہے۔ کھاڑا پنجابی کی سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب ہے کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز کا حکم دینا ہے، ایک دن کے لیے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن نہیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ کہتے اس پہ ہمیشگی کرنی ہے۔ وہ آتا ہے نہیں آتا، آپ کی ذمہ داری کہتے رہنا، 5 وقت آپ نے کہتے رہنا ہے۔ آپ نے ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہیں کہنا کہ نہیں دینا صحیح۔ اللہ کہتے میں نہیں کہہ رہا، آپ کا کام ان کو روزانہ جگانا ہے، آپ کا کام ان کو روزانہ کہنا ہے۔ ترلے ڈال لو یار، ریکویسٹ کر لو، کمرے کے اندر بند کر کے معافی مانگ لو، کوئی بات نہیں۔ بیٹا مجھے تمہاری بڑی فکر ہے، جس بیٹے اور بیٹی کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ہم اے سی لگواتے ہیں کہ گرمی سے بچ جائے، اس بیٹے اور بیٹی کے لیے کبھی اتنا بھی نہیں سوچا کہ یہ جہنم کی گرمی سے بچ جائے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح نا، کبھی سوچو تو صحیح۔ کبھی ماں نے کوئی رشتہ کرنا ہو نا بیٹی کا، تو بیٹی نہ مان رہی ہو تو بند کمرے میں ماں نے جا کے دوپٹہ اتار کے اس کے پاؤں میں رکھ دی، پتر میری عزت کا مسئلہ ہے، خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے۔ کبھی بیٹی کو تنہائی میں لے جا کے کہے پتر مینوں تیری بڑی فکر ہے، اتنی خوبصورت تو میری بیٹی ہے، اتنا خوبصورت تو میرا بیٹا ہے، اب تو جہنم میں جائے گا، آگ تجھے جلائے گی، میرے سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔
جب 2 4 دفعہ 5 دفعہ اس طریقے سے ترلا ڈالیں گے تو انشاءاللہ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ تھا نا، بچہ مسلمان پیدا ہوا تھا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ بچہ تو مسلمان پیدا ہوا تھا، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہم خود بے نماز تھے، خود دین سے دور تھے، جس وجہ سے بچہ دین سے دور ہو گیا۔ اب بڑھاپے کے اندر مجھے سمجھ آئی کہ دین بھی کوئی چیز ہے۔ اب بچوں کو میں تربیت نہیں کر سکا، اب یہ تو ہے ترلا تو ڈال سکتا ہوں۔ آج سے اپنی ذمہ داری پوری کرے، آج سے۔ بتانا ضروری نہیں سمجھتا کچھ چیزیں، لیکن کچھ جگہوں کے اوپر بتانا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ میں جس مسجد میں صبح نماز پڑھتا ہوں وہاں ترجمہ تفسیر کی کلاس ہوتی ہے روڈ کے اوپر، میں لسی والوں کے تھوڑا سا آگے ایک نئی مسجد بنی ہے۔ میری فیملی ہم 6 افراد ہیں، چھوٹا بچہ ہمارا 4 سال کا ہے، اور پچھلے سال سے لے کر یعنی آلموسٹ سال ہو گیا ہے، صبح فجر کی نماز اس بچے سے لے کر بیوی تک ہم سارے کے سارے تقریباً آدھا کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ بنتا ہے، پھاٹک سے ہم چل کے آتے ہیں اور صبح فجر کی نماز وہاں پڑھتے ہیں، کلاس ہوتی ہے، کلاس کے بعد بچے قاری صاحب سے ناظرہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم گھر جاتے ہیں۔ وہ چھوٹا بیٹا 4 سال کا ہے اور سورۃ الاعلیٰ اس کو زبانی یاد ہے۔ سورۃ الاعلیٰ ایک بڑی سورت ہے، اور اس نے یاد کیسے کی ہے؟ میرے ساتھ جمعے والے دن وہ میری پوری فیملی مسجد میں بھی جاتی ہے، 2 مینار میں جمعہ پڑھاتا ہوں، جمعے میں سن کے اس نے وہ پوری سورت یاد کر لی۔ میری کوشش کیا ہے، میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں کہ جو کہوں کہ یار مولویوں کی عزت نہیں ہے، لہٰذا میں نے اپنے بیٹے کو مولویوں کی طرف نہیں لے کے جانا۔ اکثر علماء کی زبان سے یہ سنا ہے، آپ کیسے توقع کریں گے وہ ہمارے خیر خواہ ہیں؟ وہ اپنے بچوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، جو اپنے بیٹوں کو دین کی طرف نہیں لانا چاہتے کہ مولوی کی عزت نہیں ہے، اور وہ دنیا کی تعلیم پڑھا کے اس کو ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں اور کلین شیف ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب کسی کا دل کرے میں کتنے علماء کے بچوں کو دکھا سکتا ہوں، لیکن ہمیں سکون ملتا ہے اللہ کے فضل سے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ جب بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دعا کی تھی، اللہ بیٹا دے گا تو 100% تیرے دین کے لیے وقف کروں گا۔ وہ انگریزی پڑھے، فزکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، لیکن اصل ٹارگٹ دین ہوگا، دین کی دعوت دے گا۔ بچہ مسلمان پیدا ہوا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھنا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پہلے حکمران کی بات کی، پھر مرد کی بات کی، وہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں بیوی کا، بچوں کا کیا ہے، مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح گھر میں بیوی خامن جب موجود نہیں ہے، ہمارے سیالکوٹ میں اکثر لوگ مرد باہر بیٹھے، پیچھے عورتوں کی حکومت ہے، پیسہ آتا ہے ضائع کرتی، برباد کرتی ہے، لباس ایسا دیکھ کے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اور وہ برباد کر رہی ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ نے کٹہرے میں کھڑا کر لینا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کی کہ نہیں کی۔ تیسرا اور آخری پہلو ہماری گفتگو کا یہ ہے، جب ہم اصلاح کر چکے ہیں اپنے بیوی بچوں کی، تو پھر رشتہ داروں کی فکر کرنی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرآن کا اصول ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 214۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اب آپ اٹھیے، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دعوت دیجیے۔ اور حضور نے دعوت دی، حضور نے دعوت رشتہ داروں کو دی، لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کہیں خالہ ہے، کہیں پھپھو ہے، کہیں چچا ہے، پیار سے محبت سے، لڑائی جھگڑا نہیں، یہ ذہن میں رکھنا، مناظرہ نہیں، پیار سے، چچا جان مجھے یہ سمجھ آئی ہے، بھائی جان مجھے یہ سمجھ آئی ہے، دین یہ کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی دین کی طرف آ جائیں، آپ بھی نمازی بن جائیں انشاءاللہ، اور ساتھ دعا بھی کریں۔ میرے پیغمبر ساتھ دعائیں بھی کرتے تھے۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف کیسے آئے؟ میرے پیغمبر کی دعاؤں کا ثمر تھا، دعا مانگ کے لیا۔ ہم یہاں بیٹھ کے ابھی میں دعا کروں گا سب کے لیے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو ہدایت دے۔ کیا میں نے کبھی صبح سحری کے وقت جو قبولیت کا افضل ترین وقت ہے، اس وقت بھی کبھی آپ لوگوں کا ذکر کیا؟ پوری قوم کا، امت کا ذکر کیا؟ نہیں، اس وقت کرتے، اس وقت ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو ہم اٹھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر اٹھ بھی جائیں تو ہمیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے۔
حضور کا یہ طریقہ ہے. فکر یہ نہیں ہے کہ سب کے سامنے تو آپ ہر ایک کا نام لے کے اللہ اس کو یہ کر دے، اس کو وہ کر دے. اصل تو خیر خواہی ہے کہ آپ ہر وقت دعا کرتے رہیں. اور جب یہ آپ رشتہ داروں کے لیے بھی کر چکے ہیں تو پھر سارے مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بن جائیں. الدین النصیحہ. پوچھا گیا لمن یا رسول اللہ، یہ دین خیر خواہی ہے کس کے لیے؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. کہا یہ دین اللہ کے لیے، یعنی اس قرآن پر عمل کرنا یہ خیر خواہی ہے، یہ بھلائی ہے. کہا اللہ کی باتوں پہ عمل کرنا یہ خیر خواہی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنا یہ خیر خواہی ہے. ولائمۃ المسلمین، جو مسلمانوں کے حکمران ہیں جو خیر کا کام کہتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا. وتعاونوا علی البر والتقوی کے اوپر عمل کرنا یہ خیر خواہی ہے. وعامتہم، جو آپ کے دائیں بائیں عام لوگ ہیں نا ان کی اصلاح کرنا، خیر خواہی کرنا، بھلائی چاہنا. صرف اپنا فائدہ نہیں، اپنا فائدہ نہیں، سٹیپ وائز چلتے جانا ہے. اپنی اصلاح، بیوی بچوں کی اصلاح، رشتہ داروں کی اصلاح اور پھر عام لوگوں کی اصلاح. جب یہ ہم مل کے سارے لوگ کریں گے، ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو اون کرے گا، ذمہ داری قبول کرے گا، تو معاشرے کے اندر اصلاح آ جائے گی، معاشرے کے اندر بہتری آئے گی. اور معاشرے کے اندر جب بہتری آ جائے تو پھر اس کی نگاہ بانی کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 میں کہا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. جب معاشرے کی اصلاح ہو چکی ہے نا تو اب تم کچھ لوگ مل کے اس اصلاح کو خراب نہ کرو، ختم نہ کرو، معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ کرو. آگے کیا فرمایا؟ ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہارا بھلا ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو. تو میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں ترتیب پوری پھر بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس کے اوپر مثال کے لیے میں نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 23 بیان کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ کس طرح وہ پورے کے پورے دین میں داخل ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ پھر میں نے یہ بات کی ہے کہ اصلاح ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنی ہے. آج سے وعدہ کریں کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اس زبان سے گالی نہیں دیں گے، گالی نہیں دیں گے. منافق کا کام ہے، یہ یاد رکھنا ہے. لیکن ہماری زبان سے گالی کے بغیر کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے کام ہے نا یار. جب آپ کسی کو گالی نہیں دیں گے، کامل مومن کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. تو ہم کیوں نہیں کامل مومن بننا چاہتے؟ ہم کیوں نہیں پرفیکٹ مسلمان بننا چاہتے؟ ہم ادھورا اسلام لے کے پھر رہے ہیں. جس طرح ہمارے کچھ بھائی سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے لیکن وہ ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے، عیب والی ہوتی ہے. وہ بھائی تم نے لازمی عیب والی پڑھنی ہے؟ تم پوری پڑھو، سلامت پڑھو، صحیح پڑھو. تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو ایک ایک برائی کو چھوڑنا ہے اور اس کی جگہ پہ پیپر کا ریویو کر کے روزانہ کی بنیاد پہ نیکیوں کو پٹ کرنا ہے. اور جب آپ میں مل کے گھر کے اندر بیٹوں سے بیٹیوں سے جب بات کرنی ہے تو اچھے سلیقے سے اوئے توئے کر کے بلائیں گے، کل کو وہ بھی ہمارے ساتھ یہی کریں گے. ان کو اچھا اخلاق گھر سے سکھا کے بھیجیں. بعد میں کہتے ہیں بچے بگڑ گئے. کس نے بگاڑا؟ جی اسکول کے بچے خراب تھے. میں کہتا ہوں آپ کا بچہ اتنا ہی سمجھا ہوا تھا کہ اس نے 4 بچوں کو سمجھدار کیوں نہیں بنا دیا؟ اس کی وجہ سے 4 لوگ سچے کیوں نہیں بن گئے؟ سارا بلیم معاشرے کے اوپر، سارا بلیم محلے داروں کے اوپر. فلاں کے بچے نے بگاڑ دیا، فلاں کے بچے نے بگاڑ دیا. تو اس کو کس نے بگاڑا ہے؟ گھر میں بگاڑ کے بھیجتے ہیں. ٹیلی فون آتا ہے، سر آپ سے ملنا ہے. میں تو آج گھر میں نہیں ہوں. بچہ آپ کے سامنے بیٹھ کے سن رہا ہے. کیا ہم بچوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں، کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بچے چھوٹی چھوٹی، یہ آج ماڈرن دور ہے اور بڑا فاسٹ دور ہے. بچے چھوٹی چھوٹی چیزیں آبزرو کرتے ہیں. میں نے بیٹے سے ایک دن کہا کہ میں صبح ضد کر رہا تھا مجھے اسکول لے کے جائے. میں نے کہا نہیں ابھی آپ چھوٹے ہیں. وہ زبردستی چلا گیا اسکول کے آگے لے کے. میں واپس لانے لگا، کہتا میں نے اسکول میں جانا ہے. میں نے کہا بھی آپ کو نہ چھٹی ٹائم لے کے آئیں گے، پرنسپل صاحب سے ملاقات کروائیں گے تو پھر آپ کو لے کے جائیں گے. وہ چھٹی ٹائم میں یونیورسٹی سے نکلا. آپ کو پتہ ہے وہ ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے. مجھے بالکل جب میں اسکول کے پاس پہنچا تو یاد آیا کہ بیٹے سے وعدہ کیا تھا. بیٹے 4 سال کا بیٹا، اس نے آتے مجھے کہا کہ آپ نے میرے سے جھوٹ بولا ہے.
میں نے اسی وقت اس سے ایکسکیوز کیا اور اس کو اگلے دن لے کے گیا، اس سے پھر وعدہ کیا کہ آپ کو آج کوئی چیز لا کے دوں گا، وہ چیز لا کے دی، وہ مطمئن ہوا۔ وہ آتے جاتے پوری بلند آواز سے السلام علیکم کہتا ہے۔ ایک دن اس نے آتے جاتے موٹر سائیکل کے اوپر کوئی 40 سے 50 لوگوں کو سلام کہی، صرف 3 لوگوں نے جواب دیا، اور بیٹا کہتا ہے بابا یہ تو سلام کا جواب ہی نہیں دیتے۔ واللہ العظیم، یہ اللہ کا قرآن پکڑ کے کہہ رہا ہوں۔ میں ایک دکان پہ رکا اس بچے کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ مطمئن ہو جائے کہ یہ میں نے اچھا عمل کیا، اگر کوئی جواب نہیں دے رہا تو اس کا مسئلہ ہے، یہ نہ ہو کہ یہ اس عمل سے پیچھے ہٹ جائے۔ میں نے کہا ابو سلام بلاؤ، اس نے دکاندار کو کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے بیٹے سے کہا وہ خوش ہو؟ کہتا ہاں میں خوش ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر فوکس کریں، ان سے محبت سے بات کریں، پیار سے بات کریں اور دوستانہ ماحول رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ گھر میں داخل ہو گئے اور آپ کی بیوی نے پہلے ہی ایک خبر پھیلائی ہوئی ہے، بس آج آ لین دو تو ڈے پہ اور انج کر دے گا، وہ بیچارے پہلے ہی نکرے نکرے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑے مسائل ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی بلائیں نہیں ہیں، کوئی جن اور دے نہیں ہے کہ جو ہم سے بچے ڈرے، نہیں، ہم تو جائیں بچے ہمارے ساتھ لپٹ جائیں، ہماری بات کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو چھوٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے جتنے عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، پوری امت مسلمہ، اللہ سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے اور دیگر جو پریشان ہیں ان کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، دعا فرمائیں۔